اور ایک اور بات یاد رکھو، زکوٰۃ کا پیسہ مدرسے اور مسجد کی تعمیر میں استعمال نہیں ہو سکتا، دین کی تبلیغ پہ خرچ نہیں ہو سکتا، کہ زکوٰۃ صرف غریب کا حق ہے۔ مدرسے میں غریب بچے ہیں، ان پہ خرچ کی جا سکتی ہے، یتیموں پہ جو غریب ہیں، یتیم بھی تو مالدار بھی تو ہو سکتا ہے نا، صحیح ہے نا، غریب یتیموں پہ خرچ کی جا سکتی ہے، غریب بیواؤں پہ خرچ کی جا سکتی ہے۔ ابھی رمضان آنے والا ہے نا، دین کی تبلیغ کے نام پہ اربوں کھربوں کی زکاتیں لوگ لے جاتے ہیں، اس کا ہوتا کیا ہے وہ بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس سے غریبوں کا حق مارا جاتا ہے۔ نہ مدرسے کی تعمیر میں، نہ کسی انسٹیٹیوٹ کی تعمیر میں زکات خرچ ہو سکتی ہے، اور نہ ہی مسجد کی تعمیر میں زکات خرچ ہو سکتی ہے، نہ کسی کی تنخواہ میں زکات دی جا سکتی ہے۔ ہاں، غریب بچے کو جب آپ پڑھا رہے ہوں تو اس کی تنخواہ میں زکات دی جا سکتی ہے، اس غریب بچے کی اجازت سے، کیونکہ وہ غریب ہی کو گویا مالک بنا رہے ہو آپ، غریب کی ملکیت میں دے رہے ہو۔ تو ملکیت میں دینے کے دو طریقے ہوتے ہیں، ایک تو بھائی ڈائریکٹ مجھے دے دو، ایک یہ کہ میں نے فیس بھرنی ہے تو میری طرف سے آپ فیس بھر دو، تو وہ اسی کو دینا ہو گیا۔ آج کل اب نئے جو لبرلز لوگ آ رہے ہیں، جو اسکالرز آ رہے ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں، ایکچولی دین کی تبلیغ کو بہت سخت ضرورت ہے زکات کی۔ بھائی صاحب، اللہ کی مخلوق میں سب لوگ ہیں، اللہ نے دین کو بھی پھیلانا ہے، غریبوں کا پیٹ بھی اللہ نے بھرنا ہے، ان کے پیٹ سے نوالا چھین کے آپ سب دین کی تبلیغ پہ لگا دو، یہ بہت ہو رہا ہے آج کل۔ اب قرآن سنت سے کیا دلائل ہیں، میں صرف ٹو دا پوائنٹ ایک بات کرتا ہوں، حدیث میں آتا ہے یؤخذ من فقراء من اغنیائہم وترد الی فقرائہم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زکات ان کے مالداروں سے لی جائے گی اور ان کے غریبوں پہ خرچ کی جائے گی۔ یہ حدیث قرآن کی اس آیت کو ایکسپلین کر دیتی ہے جس میں زکات کے 5 مصارف بتائے گئے ہیں۔ حضرت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی حضرت، کیسے آپ خیریت سے ہیں؟ اب بھائی آپ خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ۔ حضرت ایک مسئلہ ہے، ابھی ایک ویڈیو طارق جمیل صاحب کی ویڈیو وائرل ہوئی ہے، فیس بک پہ، واٹس ایپ گروپ پہ آئی ہوئی ہے۔ انہوں نے زکوٰۃ کے معاملے میں کچھ کہا ہے کہ زکوٰۃ مسجد میں، مدرسوں میں نہ دیں اور غریبوں مسکینوں کو دیں، تو حضرت اس کے بارے میں پوری طرح وضاحت فرمائیے گا کہ اگر مدرسے میں لوگ زکوٰۃ نہیں دیں گے تو مدرسہ مسجد میں یہ اس کا مطلب جو پڑھے لکھے کا انتظام ہوتا ہے، خرچہ ہوتا ہے، یہ سب کیسے چلے گا حضرت؟ اب خیر میں یہ تو نہیں جانتا وہ کون سی ویڈیو ہے، اور کیا کہتے ہیں پرسنل کسی کا نام لے کر کے سوال کرنا بھی مناسب نہیں ہے، لیکن اس تعلق سے جو شرعی مسئلہ ہے وہ میں وضاحت کے ساتھ آپ کو بتائے دے رہا ہوں۔ معاملہ یہ ہے کہ زکوٰۃ کے مصارف قرآن شریف میں بیان کر دیے گئے ہیں، تو اس میں جو ہے مصارف ہیں انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل۔ تو اس میں مدرسہ یا کوئی اور انسٹیٹیوٹ یا مسجد وغیرہ یہ شامل نہیں ہے، یہ الگ بات ہے، مگر دور حاضر میں علماء فقہا نے اس بات کی وضاحت کی ہے باقاعدہ، اور تمام مسالک کے علماء اس بات پر متفق ہیں کہ زکوٰۃ کی رقم جو ہے وہ اکٹھا کرنے کے بعد میں کسی شرعی فقیر کو مالک بنا دیا جائے، پھر وہ اپنی خوشی سے ادارے کو دے دے، تو پھر اس طرح سے مدرسے میں زکوٰۃ کی رقم ہر معاملے میں استعمال کی جا سکتی ہے، بلڈنگ میں ہو یا مدرس کی تنخواہ وغیرہ میں ہو۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ زمانے کے لحاظ سے بہت ساری صورتیں بدلتی رہتی ہیں، اب شرعی فقیر بہت مشکل سے ملتے بھی ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر زکوٰۃ کی رقم مدارس میں استعمال نہ کی جائے ہیلا شرعی کر کے، حالانکہ وہ ہیلا شرعی کر کے استعمال کیا جاتا ہے، ڈائریکٹ زکوٰۃ کی رقم استعمال نہیں ہوتی ہے۔ جب شرعی فقیر کو مالک بنا دیا گیا تو جیسے ہی شرعی فقیر مالک ہوا زکوٰۃ ادا ہو گئی۔ اب وہ مالک ہے، مالک جس طرح چاہے اپنی رقم استعمال کرے، تو وہ مالک ہونے کے بعد میں مدرسے کو دے دیتا ہے کہ مدرسے میں آپ جس طرح چاہیں، معتمم کو یا ادارے کے ذمہ دار کو، کہ آپ جس طرح چاہیں استعمال کریں، تو پھر وہ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح کسی تحریک اور تنظیم جو دینی کام کر رہی ہو، اس کا بھی یہی معاملہ ہے، اگر کیا کہتے ہیں شرعی طور پر فقیر کو مالک بنا دیا گیا، مسلمان فقیر کو، پھر وہ اپنی طرف سے اس تحریک کو دے دے کہ آپ اس تحریک میں دینی کام کے لیے، تبلیغ کے لیے استعمال کریں، یہ جائز ہے، اتفاق علماء نے اسے جائز قرار دیا ہے۔ اور فی زمانہ اگر زکوٰۃ نہ استعمال کی جائے ہیلا شرعی کر کے مدارس میں، تو پھر مدرسے ایک بھی نہیں چلیں گے، اور دین کا سارا کام مدارس سے ہو رہا ہے۔ جو کچھ بھی علمی انحطاط دنیا کے سامنے ہے، اور جو دینی تعلیم کی پسماندگی ہے وہ بھی دنیا کے سامنے ہے، جو کچھ بھی تھوڑا موڑا خصوصیت کے ساتھ ہمارے وطن عزیز ملک ہندوستان میں جو کچھ بھی دینی کام ہو رہا ہے وہ مدارس کی مرہون منت ہے۔ اور اگر یہ کر دیا جائے کہ زکوٰۃ کی رقم بھی ہیلا شرعی کر کے ہی صحیح مگر مدارس میں نہ استعمال کی جائے، تو پھر علماء پیدا ہونا بند ہو جائیں گے، پاس بچ جائیں گے،
اور یہاں باقاعدہ کوئی ایسی امداد کی کوئی صورت ہے نہیں جو لوگ کرتے ہوں. زکوٰۃ اور فطرہ وغیرہ تو ڈھنگ سے لوگ نکالتے نہیں ہیں, اور باقی امداد کرنا تو دور کی بات ہے. تو یہ دین اسلام کا ایک بھاری نقصان ہوگا, اور جن مفتی صاحب کا بھی یہ بیان ہے انہیں آگے پیچھے اور ساری چیزیں فقہ حنفی پر پوری طرح سے غور کرنا چاہیے. اور ان الدین یسر, دین آسان ہے, اس کو مد نظر رکھ کر مسئلے کی مکمل وضاحت عوام کے سامنے بیان کرنی چاہیے. عوام کے سامنے وہی باتیں لانی چاہیے جو عوام کے لیول کی. ٹھیک ہے, سمجھ گئے نا آفتاب؟ جی حضرت. تو حضرت اس ویڈیو کو آئیڈیو کو ہم یوٹیوب پہ اور فیس بک پہ ڈال دیں, اجازت ہے آپ کی؟ بالکل ڈال سکتے ہیں, بالکل صحیح مسئلہ ہے, اس کے حوالے